تو پھر فرمایا کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص جو آدمی اپنی زندگی کے اندر برے والدین کو پالے اور ان کی خدمت نہ کر سکے. میں نے کہا اور اللہ ہی فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جاوے تو ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. فرمایا کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا دماغ چلا گیا. ایک آدمی اپنے والدین کی پٹائی کر رہا تھا، والد کو مار رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اپنے والد کو مارتا؟ اس نے کہا بیت اللہ ٹیڑھا تھا، اس کو سیدھا کر دو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب جب آ کر بیٹھیں، نوجوانوں کے اندر یہ بات بڑی عجیب سی پھیل رہی ہے، ہمارا والد ہے، آ کر ان کی عزت احترام کریں اور ہماری عزت بڑھوائیں. اگر اس نے کوئی بات کر دی تو ہم اپنی بےزتی محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ میرے والد نے بےزتی کر دی، یہ ایسا ویسا تیسا. اور شیطان کی سب سے بڑی پہلی محنت یہی ہوتی ہے کہ جہاں سے کچھ ملتا ہے پہلے اس کو کاٹ. وہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا تاجر ہے، بڑا مفتی ہے، بڑا عالم ہے. اب کس کو کہاں پھنسانا ہے اس کو معلوم ہے. اب وہ پہلے کیا کروائے گا؟ والد کی کمیاں دکھوائے گا. بیٹھتا کس طریقے سے، اٹھتا کس طریقے سے، اس کے دوست کون ہیں، بات کیسے کرتے ہیں. پھر وہ ان چیزوں کو، کمیوں کو دیکھ کر دل کے اندر نفرت پیدا، پھر اٹھتا ہے گا، ایک نہ ایک دن سامنے کھڑا کر دیتا. اب وہ سامنے ہو جائے گا. جیسے وہ سامنے ہوگا تو جتنے اعمال اس کو دیکھنے کی وجہ سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے وہ سارے کے سارے سے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں، دیکھو کہ یہ بڑا عجیب اللہ رب العزت نے، والد یہ جنت کا دروازہ ہے، والدہ کہ پاؤں کے نیچے جنت ہے. جنت میں تو تب جائیں گے جب دروازہ صحیح کھلے گا. جب دروازہ ہی نہیں کھل رہا تو پھر کیا کریں؟ جتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، بڑا نام ہو، اگر وہ دروازے پر جائے تو اندر سے دروازہ بند کر دیا جائے، گھر نہ آنے دیا جائے، تو کیا اس کی عزت باقی رہے گی؟ اتنے بڑے گھر میں جانے کے لیے تو باپ کو دروازہ کہا گیا ہے. آج والدین کی کوئی عزت ہے کا برا بھلا کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر والدین دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کے دوستوں کو دیکھو اور ان کے دوستوں کا ویسا احترام کرو جیسے اپنے والد کا کرتے. اگر زندگی کے اندر تمہیں سے کوئی ایسی لذت ہوئی جو احترام میں کمی ہوئی تو اللہ رب العزت ان کے عزت اور احترام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے. والدین کے لیے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ نہیں رہتا. چلے گئے جی بس ٹھیک ہے، ان کو کیا پتا تھا کاروبار کیسے کرنا، کیسے معاملات چلانے تھے. یہ تو آج ہم آئے ہیں تو ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس بیچارے نے کتنی بڑی محنت کی، رات دن محنت کر کے کچھ نہ کچھ بنایا، پھر اسی کو لے کر آج تم سردار ہو. ورنہ ہم جیسے اور بھی ہیں
نوجوان بھی ہیں، عقل میں بھی تیز ہیں، سوچ میں بھی تیز ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے۔ وسائل تب بنتے ہیں کہ پیچھے تو بہت بڑی محنت ہوتی ہے، اور وہ محنت ہو کر پھر ہمیں تھوڑا سا سہارا ملتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اوپر آتے ہیں۔ گھروں کے اندر ماں، اگر والد فوت ہو جاوے تو ماں نوکرانی جیسی بن جاتی ہے، اور وہ بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہے۔ اب وہ کس کو کہے کہ میری بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی کچھ کھاؤں۔ نوجوان شادی ہو جاتی ہے تو بیویوں میں لگ جاتا ہے، بچے آ جاتے ہیں تو پھر بچوں کے لائن میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ کیا کر کہتا ہے کہ جی میں بیوی کو چھوڑوں، بچے کو چھوڑوں، ان کی بات سنوں۔ اب شریعت نے اعتدال کا درس دیا کہ والدین کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو بھی پورا کرو، اور جو بیوی بچے کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ ہاں اگر والدین آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو، اس کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑو نہیں، اس کے ساتھ وفاداری بھی کرو۔ اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں۔ اگر کسی نے بات کی تو مرد کا کام کیا ہے؟ مرد کو مرد کیوں کہا گیا؟ مرد کو عورت کیوں نہیں کہا گیا؟ عورت تو بڑی پسلی سے ہے، وہ چھوٹی سی چیز دیکھے گی اس کو بڑا بنا دے گی، لیکن اس میں اعتدال کس طریقے سے رکھا جائے؟ اگر کسی نے بات کہہ دی، والدہ نے کی، بہن نے کی، آج کل اکثریت گھر خراب ہو رہا ہے، تو پھر اس کو دیکھا جائے کہ آیا کہ میری بیوی کا قصور ہے یا نہیں۔ ہاں وہ کہہ دوں گا اس کو، بس ٹھیک ہے، بات ختم، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو۔ اگر کوئی قصور ہے تو اس کو پیار سے سمجھا دو، ماننے کا تو شریعت میں حکم ہی نہیں۔ اور عورتیں غلام بھی نہیں ہوتی، باندھے بھی نہیں ہیں، نکاح میں آ گئی وہ باندھی نہیں ہے، ہم اس کو باندھی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہمارا حکم ہے، حکم کے اشارے پر جو نہ چلے۔ اب مرد بھی اس کا عقل بھی نہ ہو تو پھر حکم چلا رہا ہو، پھر کیا کرے؟ میں اعتدال میں دونوں کے حقوق پورے کرو، دونوں کے حقوق، دونوں کو اس کا اپنا حق ہے، ان کا اپنا حق ہے، لیکن ذمہ داری آپ کو مرد اس لیے کہا، سمجھ بوجھ کر فیصلے کی صلاحیت آپ کے اندر ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ حاکم صرف مرد بن سکتا ہے، لیکن عورت کو کیوں نہیں کہا گیا؟ حالانکہ بڑی بڑی سمجھدار عورتیں بھی ہیں، بڑی تیز ترین، بڑی عقل والی، لیکن عورت کو مطلق کیوں نہیں کہا گیا؟ اللہ کی قید جہاں لگتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اکثریت کو دیکھا، عورت عورت ہے، عورت کے اندر انا ہے، مرد کے اندر اعتدال ہے۔ اگر عورت کو بھیجا جائے گھر میں کوئی رشتے کا مسئلہ ہو، بچی مثال کے طور پر بچی کی کوئی بات ہو گئی اس کے خاوند کی طرف سے، بھی جا عورت جائے فیصلہ کرنے کے، جب وہ جائے گی تو مزید کام خراب کر کے آئے گی، کیونکہ اس کے اندر انا ہے، وہ بات نہیں سنے گی، یہ نہیں دیکھے گی کہ میری بیٹی کا بھی قصور ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے مرد بھی بدھو بن جاتے ہیں، عورتیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر وہاں ہاں جی ٹھیک ہے وہ ایسے ہیں جی، پھر دیکھا جو ہے نا دمادوں کو ایسی نگاہ دیتے ہیں جیسے ان کے کو، پھر ان کے کہنے پر اشارے پہ چل رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے، آپ ان کی بات کو نہ سنیں، اپنی طرف سے جائیں، اپنی طرف سے دیکھیں، جب دیکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ آیا کہ بات اصل میں کیا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی فیصلے کا معاملہ ہو تو مرد کو بھیجا جائے، عورتوں کے لیے عورتوں کا حکم نہیں ہے۔
آج ہم جو رشتے کرتے ہیں کہتے ہیں نا جی والدین کا حق ہے. شریعت میں اٹھا کر دیکھیں تو صحیح کس طریقے سے اللہ نے ترتیب رکھی ہے اور اللہ کے رسول نے جو ترتیب بتلائی. اگر والد زندہ حیات ہے تو والد پھر رشتہ کرے, ماں تو حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں والد کا حق یہ ہے کہ اس کی والدہ کے ساتھ مشورہ کر لے, ہو سکتا ہے اس میں کی بات کے اندر خیر ہو, پھر اس کو سوچے, سوچ کر پھر خود فیصلہ کرے. اس کے بعد والد اگر نہ ہو, بھائی جائے, بھائی نہ ہو, بھائی سے پہلے پھر نانا, دادا, پھر بھائی, پھر چچا, اس کے بعد پھر آتا ہے کہ والدہ وہ جا کر پھر رشتہ کرے. آج تو ہمارے رشتے, ہمارے فیصلے, ہمارے گھروں کے سارے مسائل ہوتے ہی کرتے ہیں. اس وجہ سے گھروں کے اندر خوشیاں ہی نہیں ہیں, سارے کے سارے پریشان. اور ہاتھوں کا ہم نے دبا رکھا ہے اور ادھر سے انہوں نے ہمیں دبا رکھا ہے. معاملہ دونوں کا برابر ہے.